السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اظہر القاسمی اور آپ سب کا ہمارے چینل پر استقبال ہے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل محمد اظہر القاسمی کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو آج میں نکاح کے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں کہ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے اور نکاح میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا سنت ہے، کیا فرض ہے اور کیا واجب ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں اچھی اور بھلی معلوم ہو، تم ان سے نکاح کرو، خواہ وہ دو دو ہوں، تین تین یا چار چار۔ لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو، یعنی یہ تمہیں ڈر ہو کہ تم اس کے ساتھ ان دو دو تین تین یا چار چار بیویوں کے درمیان اگر تم عدل اور انصاف اور مساوات اور برابری نہ کر سکو گے تو پھر تمہیں چاہیے فواحدتاً، تو تم ایک ہی پر اکتفا کر لو، ایک ہی کو کافی سمجھو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو تم بیک وقت دو دو نکاح کر لو، اگر اور مزید کی استطاعت اور طاقت موجود ہے تم ان کے متعلق جو فرائض ہیں تمہارے اوپر، ان فرائض کو اگر تم ادا کر سکتے ہو تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم تین بھی کر لو یا چار بھی کر لو۔ لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف اور مساوات، برابری کا معاملہ فرمانا۔ لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان سب کے درمیان برابری نہ کر سکو تو پھر تمہیں چاہیے کہ ایک ہی بیوی پر یعنی ایک ہی نکاح پر اکتفا کر لو۔ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جس نے میری سنت، میرے طریقے سے روگردانی کی، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، تو پھر فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو مختصراً اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں کہ نکاح میں کیا کیا چیزیں فرائض، واجبات اور سنن میں داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ نکاح کے اندر جو چیزیں فرض ہیں وہ صرف دو ہیں۔ نمبر ایک ایجاب و قبول، یعنی لڑکی کی رضامندی، لڑکے کی رضامندی اور پھر ان سے قبول کروانا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں، آپ کے زوجیت میں دیا جاتا ہے، کہ آپ قبول کرتے ہیں؟ تو وہ قبول کر لے، اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو یہ ایجاب و قبول ہے جو پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ ایجاب و قبول کروایا جائے۔ تو نکاح کے اندر مجموعی طور پر دو ہی فرائض ہیں۔ اب آئیے واجب، تو واجب اس میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے مہر، وہ بھی حسب استطاعت۔ لڑکے کے اوپر لڑکے کو کلی طور پر اختیار دیا گیا ہے کہ تمہاری جو حیثیت ہے، تمہاری جو استطاعت ہے، اس کے استطاعت کے موافق تم، یہ لڑکی کا حق ہے مہر، اس کو ادا کرو۔ اب عام طور پر اس کی تین قسمیں بتلائی جاتی ہیں۔ ایک ہے مہر معجل، کہ نکاح کے فوراً بعد ادا کر دیا جائے۔ دوسرا
مہر معجل کہ ایک اس میں تاخیر ہو اور ایک شرط ہو جائے کہ اتنے دنوں کے بعد اس کو ادا کر دیا جائے گا، اور باقی تیسری شکل جو ہے مہر کی وہ ہے مہر مطلق۔ اس میں کوئی شرائط موجود نہ ہو، کوئی قید موجود نہ ہو، وقت کا تعین نہ ہو، بلکہ لڑکے کو پورا اختیار ہو کہ وہ اپنی پوری زندگی میں جب چاہے دے دے یا پھر لڑکی سے معافی تلافی کر لے۔ بہرحال یہ لڑکی کا حق ہے اور شریعت میں اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ اب آئیے، نکاح کے اندر 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت خطبہ نکاح۔ نکاح کے وقت جو قاضی نکاح خطبہ مسنونہ پڑھتا ہے تو وہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مسنون ہے، سنت عمل ہے۔ بغیر خطبے کے بھی نکاح جائز ہے اور درست ہے۔ اس کے بعد سنت میں دوسری چیز ہے تقسیم چھہارا۔ چھہارا اور کھجور تقسیم کیا جاتا ہے، بلکہ چھہارے اور کھجور کو لٹانا سنت ہے، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اب تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے اور عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے وہ ہے ولیمہ۔ ولیمہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک چھوٹا بچڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ کرو۔ اور ولیمہ پرتکلف بھی سنت سے ثابت ہے اور بالکل مختصر اور سادہ ولیمہ بھی ثابت ہے۔ تو دوستو، نکاح کے اندر یہ کل 6 چیزیں تھیں جو شریعت کے مطابق فرائض، واجبات اور سنن میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد جتنی چیزیں ہم لوگوں نے اس میں شامل کر دی ہے، جن چیزوں کو ہم آج فرض سے بھی کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس میں سے ہے بارات، تلک اور جہیز۔ یہ ساری چیزیں خلاف شرع ہیں، خلاف سنت ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں گناہ کا کام ہے اور دین میں اپنی طرف سے ایک نئی چیزوں کو شامل کرنے کے مترادف ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ یہ جو ابھی میں نے جو چیزیں بتائی قرآن و سنت کی روشنی میں، ایسا ہی نکاح کیا جائے جو بالکل آسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ ابھی جو چیزیں میں نے فرائض، واجبات اور سنن نکاح کی بتلائی ہیں، اگر اس سماج کے اندر، اس معاشرے میں اس شرعی نکاح کو، اس شرعی شادی کو اگر فروغ دیا جائے اور اس کو بڑھاوا دیا جائے تو میرا غالب گمان ہے کہ جہیز کے نام پر، تلک کے نام پر، بیاہ کے نام، بارات کے نام پر، ڈیمانڈ کے نام پر جو آج بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا نکاح وقت پہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ غلط اقدامات اٹھا رہی ہیں، وہ خودکشی کر رہی ہیں سسرال والوں کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے۔ تو یہ ناجائز حرام کام جب ہم چھوڑ دیں گے، رسم و رواج کو ختم کر دیں گے، جو چیزیں شریعت میں اور نکاح کے اندر ہم نے اپنے طرف سے ڈال دی ہیں، چاہے اس سماج نے ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا ہو یا ہم نے خود اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہو، ایسی چیزوں کو اگر انشاءاللہ ہم ختم کریں گے، اس کی جگہ یہ عام اور بالکل سادگی والی، بلا تکلف والی شادی اور نکاح کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سماج ایک صالح معاشرہ کی شکل میں وجود میں آئے گا اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ دیندار ہوں گی، اور ہماری قوم و ملت کی جو بہت ساری غریب بچیاں جہیز نہ دے سکنے کی وجہ سے آج کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ، اور خودکشی
اور اس طرح کی جو چیزیں بعض لڑکیاں کر رہی ہیں ڈیمانڈ نہ پورا کرنے کی وجہ سے، انشاءاللہ اس سے بھی بچ جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اس مسنون نکاح کو فروغ دیں، رواج دیں، اور ڈیمانڈ کے اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایڈیشنل چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے ڈال رکھی ہیں، بارات، ماجا، مٹکور، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیں، تو انشاءاللہ نکاح سنت کے مطابق کرنے کا بھی ثواب ہم سب کو ملے گا، اور صالح معاشرہ تیار ہوگا، امت فلاح و بہبود کو پہنچے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔